پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ، صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ آج آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ وہ چیزیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہم لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں لیکن یہ مسائل ہمیں پتہ نہیں رہتے کہ جس کی وجہ سے ہم کنفیوز رہتے ہیں کہ روزہ ہوا یا نہیں ہوا۔ تو اس کلپ کو دھیان سے سنیں اور سمجھیں، اور جب آپ کو معلوم ہوگا تو آپ دوسروں کو بتا بھی سکتے ہیں اور سمجھا بھی سکتے ہیں۔ تو آج میں یہ بتا رہا ہوں کہ جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ انشاءاللہ تعالی آنے والی کلپ میں یہ بتاؤں گا کہ کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بھول کر کھایا پیا جمع کیا تو روزہ نہیں ٹوٹا، خواہ روزہ نفل ہو یا فرض ہو۔ تو بھول کر کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، ایک سے زیادہ بار کھانے سے بھی نہیں ٹوٹتا، اور ایک بار بھی بھول کر کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن جب یاد آ جائے تو رک جائے۔ یہاں ایک بات اور بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی تندرست آدمی بھول کر کھا رہا ہو اور آپ نے اسے دیکھا تو اسے یاد دلا دیں کہ روزے سے ہے، اور اگر کوئی کمزور آدمی بھول کر کھا رہا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کی کمزوری اس طرح ہے کہ وہ روزے کی حالت میں زیادہ کمزور ہو جاتا ہے اور وہ بھول کر کے کھانا کھا رہا ہے، تو اسے کھانے دیں، یاد نہ دلائیں۔ اسی طرح جیسے کہ جمع کا مسئلہ ہے کہ بھول کر کسی نے جمع کر لیا، تو اس صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مکھی دھواں غبار حلق میں جانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، خواہ وہ غبار آٹے کا ہی کیوں نہ ہو، کہ کچھ لوگ آٹا پسانے کے لیے چکی خانہ جاتے ہیں، تو جو چکی سے آٹا اڑتا ہے اگر وہ حلق میں چلا گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹا۔ تیل سرما لگایا تو روزہ نہ ٹوٹا، اگرچہ تیل یا سرمے کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو، بلکہ تھوک میں سرمے کا رنگ بھی دکھائی دیتا ہو، تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تھوک کچھ لوگ رمضان مقدس کے روزہ میں یا اور دوسرے نفلی روزوں میں جب روزہ رکھ لیتے ہیں تو بار بار تھوک وہ تھوکتے رہتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اگر منہ کے اندر سے جو تھوک پیدا ہوتی ہے لعاب کے ذریعے سے، اس کے نکلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو حکم شرع یہ ہے کہ تھوک نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے وہ کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بار بار تھوکنے کے لیے چلے جاتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ ان کا روزہ تھوک نکلنے سے ٹوٹ جاتا ہے، تو ایسا نہیں ہے، تھوک کے نگلنے سے ان کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ احتلام ہو جانے سے روزہ کی حالت میں سو رہا تھا اور نائٹ فائل ہو گیا، تو احتلام کے ہونے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں یہ ہے کہ غسل کرنے میں احتیاط کی سخت ضرورت ہے۔ یا کوئی شخص ایسا تھا کہ رات میں ہم بستری کر لی اور اسی حال میں روزہ رکھ لیا، پورا دن اسی حال میں گزار دیا،
تو نمازوں کے چھوڑ دینے کے سبب سخت گنہگار تو ہوا، مگر روزہ اس کا نہیں ٹوٹا، اس کا روزہ ہو گیا۔ پان کھا کر خوب کلی کی کسی شخص نے سحری کے وقت پان کھایا اور اچھی طرح کلی بھی کی اور منہ صاف بھی کر لیا، پھر بھی منہ کے اندر تھوک کے لعاب میں پان کے اجزاء کی سرخی نظر آ رہی ہے، وہ سرخی ختم نہیں ہوئی ہے، تو وہ تھوک اندر لینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اس نے اچھی طرح سے کلی وغیرہ کر لی ہے، پان کی سرخی ہلکی پھلکی رہ گئی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایسے ہی کچھ لوگ زکام کے یا کسی اور موسمی تکلیفوں کے شکار رہتے ہیں کہ ناک کو کھینچتے ہیں تو ناک کے اندر کی کچھ چیزیں حلق کے اندر چلی جاتی ہیں اور حلق کے نیچے اتر جاتی ہیں، تو اس صورت میں بھی ان کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح رال کے اندر لینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر مسوڑے سے یا دانت سے خون نکل آیا اور وہ تھوک سے کم ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن وہ خون اگر تھوک سے زیادہ ہے اور اس کا مزہ بھی مل رہا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر زبان سے کوئی چیز چکھی پھر تھوک دی تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن بلا وجہ ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے کسی عورت کا شوہر کڑک مزاج ہے، سخت مزاج ہے، وہ کھانے میں نمک کی کمی یا زیادتی ہونے پر بار بار شکوہ شکایت کرتا رہتا ہے، تو عورت کو اختیار ہے کہ کھانے کو زبان سے چکھ کر اسے تھوک دے، اور چکھ کر تھوک دینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اپنے منہ سے کوئی چیز چبا کر کسی کو کھلانا مجبوری کی حالت میں ہو تو ایسا کرنا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، مگر روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ چبانے کے بعد میں اس چیز کو باہر نکال دیا، منہ کے اندر نہیں لیا، تو اس سے روزہ ٹوٹے گا نہیں۔ مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے اس کا ذائقہ منہ میں محسوس ہوتا ہو یا نہ محسوس ہوتا ہو، بلکہ مسواک کرنا تو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اس سے ثواب بھی زیادہ ملتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ وہ نماز جو مسواک کر کے ادا کی جائے 70 درجہ افضل رکھتی ہے جو بغیر مسواک کی گئی ہے۔ خون دینا اور خون لینا، جیسے کہ روزے کی حالت میں کچھ ایسی اشد ضرورت پیش آ گئی کہ خون دینا پڑ گیا، کوئی گھر کا عزیز بیمار سخت ہو گیا کہ خون دینے کی ضرورت پیش آ گئی، تو خون دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور ایسے ہی روزہ دار تھا کہ طبیعت بگڑ گئی، کمزوری زیادہ آ گئی اور اب اس کو خون لینے کی ضرورت پیش آ رہی ہے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح انجیکشن لگوانے سے اور ڈرپ کے چڑھوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، خواہ انجیکشن رگ میں لگایا جائے یا گوشت میں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ روزہ اس چیز سے ٹوٹتا ہے جو جوف دماغ یا جوف معدہ تک منفذ کے ذریعے سے پہنچے، اور انجیکشن سے گوشت یا رگ میں جو دوا پہنچی وہ غیر منفذ ہے، لہٰذا یہ مفسد صوم نہیں، روزہ توڑنے والی چیز نہیں۔ خون نکلوانے یا کہیں زخم ہو جانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، روزہ کی حالت میں خون نہیں نکلوانا چاہیے، کہ روزہ کی حالت میں ایسا کام مکروہ ہے جس سے کمزوری آئے گی، رگ کے ذریعے خون چڑھانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایسے ہی جانچ کے لیے، بیماری کی جانچ کے لیے جسم سے خون نکلوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔
منجن کرنا روزہ کی حالت میں مکروہ ہے، بلکہ اس کا کوئی ذرہ حلق سے نیچے چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر ذرہ حلق کے نیچے نہیں گیا اور اس کے اجزاء باہر ہی رہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بوسہ لیا مگر انزال نہ ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ دار کو اگر احتلام ہو گیا جیسا کہ پہلے بتایا تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح استحاضہ میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ استحاضہ ایک بیماری کا خون ہے جو عورت کو ایام حیض کے علاوہ اور دنوں تک جاری رہتا ہے۔ تو استحاضہ ایک بیماری ہے جو ایام حیض کے علاوہ عورتوں کو ہوتی ہے، اور حیض میں تو ایسے ہی عورتوں کو روزہ رکھنا حرام بتایا گیا ہے۔ ایام حیض کے چھوٹے ہوئے جو روزے ہیں ان کی بعد میں قضا کرنے کا حکم ہے۔ نمازیں اس دوران ایام حیض میں معاف ہیں، لیکن استحاضہ کی صورت میں اگر کسی نے روزہ رکھنے کا حکم بھی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح بواسیر کی بیماری میں یا اور کوئی بیماری کی جس کی وجہ سے پاخانہ کے مقام کے ارد گرد یا اندرونی کے کچھ حصے میں دوا لگائی جاتی ہے، جس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا اگر وہ دوا اندر تک نہ جائے، جہاں سے روزہ ٹوٹنے کا حکم ہے۔ اسی طرح بام یا وکس لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اس کو ناک میں نہ لگائے، اور پھول یا کوئی بھی خوشبو سونگھنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اور گیلا کپڑا روزہ کی حالت میں سر یا جسم پر لپیٹنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ جائز ہے، لپیٹ سکتے ہیں، گرمی کی وجہ سے یہ سارے کام کر سکتے ہیں۔ عورت کی طرف بلکہ اس کی شرمگاہ کی طرف نظر کی مگر ہاتھ نہ لگایا اور انزال ہو گیا، اور بار بار جماع کے خیال سے انزال ہو گیا تو بھی روزہ نہیں ٹوٹا۔ تل یا تل کے برابر کوئی چیز چبائی اور تھوک کے ساتھ حلق سے اتر گئی تو روزہ نہ ٹوٹا، مگر اس چیز کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ناک، منہ، کان یا کسی زخم یا بواسیر کا خون نکلنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ کی حالت میں دانت میں کوئی چیز ایسی پھنسی تھی جس کا نکالنا ضرورت محسوس کر رہا تھا، اور ایسی صورت میں دانت کی پھنسی ہوئی چیز کو خلال کے ذریعے سے نکال لیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ کی حالت میں تیراکی کرنا بھی جائز ہے، لیکن اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ پانی ناک یا منہ کے ذریعہ سے اندر نہ جائے، اور اگر اندر پانی چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا لازم ہے۔ روزہ کی حالت میں بال صاف کرنا جائز ہے، چاہے شرمگاہ کے بال ہوں یا بغل کے بال ہوں یا کہیں اور جسم کے کسی حصے کے بال صاف کرنا ہو تو جائز ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح ناخن کاٹنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح ویکسین لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، جو کہ ایک قانونی طور پر حکومتی سطح پر احکام جاری ہیں۔ تو اگر کسی نے حالت روزہ میں ویکسین لگوا لی تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ٹھنڈے تیل سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، تیل سادہ لگایا تھا تب بھی روزہ نہیں ٹوٹا، اور اگر کسی نے ٹھنڈے تیل کا استعمال کر لیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، جیسے نورتن اور دوسرے تیل، تو ان کے سر پر لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ چند باتیں ایسی تھیں جو روزہ نہ توڑنے والی تھیں جس کو بتایا گیا ہے۔ ان باتوں کو آپ سمجھیں اور سمجھ کر کے اپنے احباب کو شیئر بھی کریں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طور پر دینی مسائل سے آگاہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔